نمل از قلم نمرہ احمد۔ آبدار اس کے سامنے آ رکی۔ ہاشم آگے بڑھا، اس کے لیے کرسی کھینچی، پھر واپس اپنی جگہ آ کر بیٹھا۔ ہیلو گریپ ریپر، وہ مسکرا کر بیٹھی اور بیگ میز پر رکھا۔ ہیلو ریڈ، میں کھانا کھانے نہیں آئی، تیمہ داری کرنے آئی ہوں۔ تمہاری تیمہ داریاں نہیں بھولتی میں۔ کیسے ہو؟ وہ محفوظ انداز میں بولی تھی۔ وہ ہلکا سا ہنس کر سر جھٹکتے ویٹر کو بلانے لگا۔ کھانا آنے تک وہ دونوں ہلکی پھلکی باتیں کرتے رہے۔ مؤدب بیرے دائیں بائیں سے آ کر میز پر اشیاء طعام سجاتے گئے۔ گلاب کی پتیوں کے درمیان رکھی موم بتی کا شعلہ بھی روشن تھا۔ آبدار چہرے پر مدھم مسکراہٹ سجائے بیٹھی رہی، البتہ گزرتے وقت کے ساتھ وہ مزید بے چین ہوتی جا رہی تھی۔ آج کل میں عجیب عجیب باتیں سوچنے لگا ہوں۔ وہ آگے ہو کر بیٹھا، نگاہیں کبھی موم بتی پر جھکاتا، کبھی اٹھا کر اسے دیکھ کر بولتا۔ فارس کے بارے میں آبدار کی رنگت فق ہوئی، اس سے پہلو بدلا۔ مجھے لگتا ہے وہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے، جیسے وہ سعدی کے بارے میں سب جانتا ہے، جیسے سب لوگ مجھے دھوکہ دے رہے ہوں، لیکن اب مجھے پرواہ نہیں ہے، وہ دھیمے یاس بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ جب میں موو آن کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں تو یہ باتیں میرے لیے بے معنی ہیں۔ یہ صرف تمہارا وہم ہے ہاشم، وہ مضطرب سا بولی، گود میں رکھے ہاتھ کانپے تھے۔ سچ بھی ہو تو مجھے فرق نہیں پڑتا، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ دشمنیاں، یہ سیاستیں، یہ سب مجھے پیچھے چھوڑنا چاہتا ہوں، یہ سب۔ وہ واقعی تھکان سے کہہ رہا تھا۔ کیا تم میری مدد کرو گی؟ میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ جبراً مسکرائی۔ تمہیں معلوم ہے تم کیا کر سکتی ہو؟ وہ آزردگی سے مسکرایا، نگاہیں آبدار پر جمی تھیں۔ تم جانتی ہو تم میرے لیے کیا ہو، تم مجھے بہت عزیز ہو، اور میں ایسی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا جس میں تم نہ ہو۔ کہتے ہیں جب کوئی کسی کی جان بچاتا ہے تو اس کی زندگی اس مسیحا کی امانت بن جاتی ہے۔ تمہاری زندگی جتنی تمہاری ہے اتنی میری بھی ہے۔ پس منظر میں بجتے دھیمے سروں کی موسیقی، موم بتی کا ٹمٹماتا شعلہ، خوابناک زرد روشنیاں، ہر شے سے بے نیاز وہ یک ٹک اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم ان لو وتھ یو، اس نے یہ الفاظ توڑ توڑ کر ادا کیے۔ آنکھیں آبدار کی آنکھوں پر ہنوز جمی تھیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی ایک ساتھ گزاریں، کسی دوسرے ملک چلے جائیں جہاں تم کہو، اور ایک نئی دنیا بنائیں۔ اب یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تمہیں اسپرنگ ویڈنگ چاہیے یا سمر ویڈنگ، مگر موسم گرما سے زیادہ تاخیر میں نہیں کر سکتا۔ چند لمحوں کی بوجھل خاموشی دونوں کے درمیان حائل ہوئی۔ آبدار ذرا آگے کو ہوئی، خشک لب گیلے کر کے آپس میں مس کیے۔ ہاشم، میں تمہاری بہت عزت کرتی ہوں اور تمہیں بہت پسند کرتی ہوں۔ تم نے میری جان بچائی تھی، مگر یہ سوال، یہ پرپوزل، یہ بہت غیر متوقع ہے میرے لیے۔ مجھے کوئی جلدی نہیں ریڈ، تم سوچ لو، وہ نرمی اور رسان سے کہہ رہا تھا۔ آنکھیں پل بھر کے لیے بھی آبدار کی آنکھوں سے ہٹ نہیں پا رہی تھیں۔ سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لو، کچھ دن لے لو ہاشم، وہ بے چینی سے بولی۔ میں نے سوچ لیا ہے، میں تمہاری بہت اچھی دوست ہوں اور دوست ہی رہنا چاہتی ہوں، مگر یہ سب، شادی، رشتہ، نئی زندگی، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں آبدار آنکھیں اس کی آنکھوں پر مسکور کیے، اس نے ٹھنڈے لہجے میں کہتے نرمی سے آبدار کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ آبدار کا ہاتھ جتنا گرم تھا اتنا اس کا ٹھنڈا تھا۔ میں نے کہا نا، تم سوچ لو، کچھ دن لے لو، آرام سے فیصلہ کرو، اور پھر مجھے بتاؤ تمہیں اسپرنگ ویڈنگ چاہیے یا سمر ویڈنگ۔ اور ہلکا سا مسکرایا۔ اس کے لہجے کی ٹھنڈک آبدار کے اندر تک سرایت کرتی اس کے خون کو جما گئی۔ اس نے بے اختیار تھوک نگلا۔ وہ اب نیپکن کھولتا اس سے ہارون کا حال پوچھ رہا تھا۔ آبدار کی ساری بھوک مر گئی تھی۔ میرا یہ خون میرے دشمنوں کے سر ہوگا، میں دوستوں کی حراست میں مارا جاؤں گا۔
صبح کی اس پہر ایئرپورٹ کی ساری بتیاں دور سے جھلملاتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ اندر لوگوں کا بے نیاز ہجوم اپنی اپنی سمت میں گامزن تھا۔ ایک کاؤنٹر کے پاس ٹوپی اور بڑھی ہوئی شیب والا لڑکا کھڑا تھا جس کی آنکھوں پر چشمہ لگا تھا۔ سامنے بیٹھا آفیسر اس سے معمول کے سوالات پوچھنے کے بعد استفسار کر رہا تھا۔ سو آپ افغانستان سے آ رہے ہیں؟ جی سر، میں سری لنکا سے افغانستان گیا تھا، چند گھنٹے وہاں قیام کیا، ایک دو دوستوں سے ملا اور پھر یہاں آ گیا۔ اس نے رٹا رٹایا بیان دہرایا۔ حیدر ہمایوں خان، ویلکم ٹو پاکستان۔ اس نے پاسپورٹ پر مہر لگاتے ہوئے اینک کے پیچھے اس کی آنکھوں میں زخمی سا تاثر ابھرا۔ کچھ دیر بعد وہ کاندھے پر بیگ لٹکائے قدم قدم چلتا ایئرپورٹ کے احاطے سے باہر آ رہا تھا۔ جیکٹ کی زپ بند کر لی تھی اور ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈال لیے تھے۔ شہر ویسا ہی تھا، ویسے ہی ٹھنڈ، ویسے ہی لوگ۔ سعدی نے چلتے چلتے چہرہ اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ تارے تھوڑے بہت دکھائی دیتے تھے۔ ماحولیاتی آلودگی کی دبیز تہ نے ستاروں کو بڑے شہروں کے آسمان سے عرصہ ہوا چرا لیا تھا، مگر چلو، آسمان تو اپنا ہی تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ہوا کو محسوس کرنا چاہا۔ چند گھنٹوں کا یہ سفر بے حد اذیت ناک تھا۔ ہدایت کے مطابق وہ ڈائریکٹ آنے کے بجائے لمبا روٹ لے کر آیا تھا۔ ہر پل اسے لگتا تھا وہ پکڑا جائے گا، مار دیا جائے گا، مگر پاسپورٹ گورنمنٹ ایشوڈ تھا، نقلی نہیں تھا۔ سو سفر آرام سے طے ہو گیا اور اب پاک سرزمین اس کے قدموں میں بچ چکی تھی۔ فارس نے فون کر کے اسے چند دن کی مہلت دی تھی اور گو کہ وہ ابھی کچھ دن مزید تنہائی میں اپنا دماغ خالی کرنا چاہتا تھا، لیکن اب وہ مزید نہیں بھاگ سکتا تھا۔ چیونٹی کو اپنے گھر واپس جانا ہی تھا۔ ٹیکسیاں اس کے قریب آ کر رکتیں، ہارن دیتیں، سوال کرتیں، مگر وہ نظر انداز کر کے آگے بڑھتا گیا۔ دفتن سڑک کنارے ایک کوڑا دان کے ساتھ کھڑا ہوا، جیب سے پاسپورٹ نکالا اور اس کے 4 ٹکڑے کیے۔ ایک ٹکڑا کوڑے دان میں پھینکا اور پھر آگے چلتا گیا۔ 2 ٹکڑے سڑک کنارے مروڑ کر اچھال دیے اور آخری ٹکڑا چند کوس دور ایک دوسرے کوڑے دان میں ڈال دیا۔ پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ چند لمحے گزرے اور اس پہلے کوڑے دان کے ساتھ ایک شخص آ کر رکا۔ رات کی تاریکی میں اس کا چہرہ اتنا واضح نہیں تھا۔ کوٹ کے کالر اس نے کھڑے کر رکھے تھے، آنکھوں پر سیاہ چشمہ تھا، کانوں کے گرد مفلر۔ اس نے جھک کر کوڑے دان میں ہاتھ ڈالا، پاسپورٹ نکال کر ایک پلاسٹک پیکٹ میں ڈالا، پھر آگے بڑھا۔ سڑک کنارے لگی باڑ پھلانگی، اس طرف سے مڑی توڑے دونوں ٹکڑے اٹھا کر پلاسٹک بیگ میں ڈالے، پھر واپس سڑک تک آیا۔ سامنے سعدی یوسف جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ فاصلہ رکھ کر اس کا تعقب کرنے لگا اور جس لمحے سعدی نے آخری ٹکڑا ایک کوڑے دان میں اچھالا، وہ شخص ٹھہر گیا۔ یہاں تک کہ سعدی نظروں سے اوجھل ہو گیا، تب وہ دبے قدموں آگے آیا، یہ ٹکڑا بھی اٹھایا اور اپنی زنبیل میں ڈالا۔ یہ پاسپورٹ ذرا سی گوند سے واپس جوڑ کر عدالت میں سعدی یوسف کو دہشت گرد ثابت کرانے کے لیے کافی ہے۔ اس نے پلاسٹک کی زنبیل کو اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھتے ہوئے خود سے کہا۔ چند لمحوں بعد سرخ مفلر سے منہ ڈھانپے وہ شخص دوسری سمت جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ ان سے کہو ہم طوفانوں سے ڈرنے والے لوگ نہیں، قاتل کو مرتے دم تک قاتل ہی بولا جائے گا۔ جمعے کی دوپہر اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے خوبصورت بنگلے قطار میں کھڑے دھوپ نرم گرم سینکتے دکھائی دیتے تھے۔ ایسے میں سبز بیلوں سے ڈھکے بنگلے کے برآمدے کے دروازے پر مور چال کی تختی نصب تھی۔ اندر جاؤ تو لاؤنج میں گہما گہمی تھی۔ آج جمعہ تھا اور جمعہ ویسے بھی پاکستان کی ساری ندرت بہنوں کا یوم بریانی ہوتا ہے، سو اس وقت کچن میں رونق لگی تھی۔ ندرت ایک طرف اسامہ کو برتن لگانے کا کہہ رہی تھی تو دوسری طرف رائتا پھینٹتی حنین کو تیز ہاتھ چلانے کا۔ زمر کھڑی سلاد کاٹ رہی تھی۔ فارس لاؤنج میں بیٹھا اپنے فون پر لگا ہوا تھا اور بڑے ابا ٹی وی پر خبریں دیکھ رہے تھے۔ ایسے میں ڈور بیل بجی۔ ایک دفعہ ذرا سی گھنٹی، باوقار انداز، دہی پھینٹتی حنین کے ہاتھ تھمے۔
اس نے چہرہ اٹھا کر اطراف میں دیکھا۔ جمعہ، بریانی، ساری فیملی کا اکٹھا ہونا اور پھر ڈور بیل۔ کس کی کمی تھی؟ کس نے آنا تھا؟ حنین کے سارے وجود میں خوشگوار لہر دوڑ گئی۔ وہ ایک دم سب کچھ چھوڑ کر بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ فارس دروازہ کھولنے اٹھ گیا تھا مگر وہ تیزی سے اس کے سامنے آئی۔ پلیز مجھے کھولنے دیں۔ اس کی آنکھیں نم تھیں، فرتے جذبات سے چہرہ تمتما رہا تھا۔ فارس مسکرا کر رک گیا۔ اس نے آج ہی آنا تھا۔ حنین بھاگتی ہوئی باہر آئی، پورچ کا دروازہ کھولا اور پھر گیٹ کی طرف لپکی۔ کوئی گیٹ کے ساتھ کھڑا تھا۔ حنا نے دھڑکتے دل اور مسکراتے چہرے کے ساتھ گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھولا اور حنین کی ساری مسکراہٹ غائب ہوئی۔ ساری دنیا ہی منجمد ہو گئی، گویا برف کا اجڑا ویران صحرا بن گئی ہو۔ ہیلو حنین، باہر کھڑے ہاشم نے مسکرا کر کہا۔ 3 پیس گہرے سیاہ سوٹ میں ملبوس وجیح چہرے والا ہاشم وہاں تنہا تھا۔ حنین کی نظریں اس کے عقب میں دوڑیں، پیچھے اس کی کار کھڑی تھی اور چند گارڈ۔ حنین کا چہرہ بجھ گیا، وہ سامنے سے ہٹ گئی۔ ہاشم بھائی آئیے، تم اب مجھے ٹیکس نہیں کرتی؟ کوئی ناراضگی ہے کیا؟ وہ ہلکے پھلکے انداز میں کہتا اندر داخل ہوا۔ وہ ملے جلے جذبات میں گھری اس کے ساتھ چلتی آئی۔ اب مصروف ہوتی ہوں بہت، آپ اس دنیا میں موجود ہیں یہ تک بھول جاتا ہے۔ برآمدے کے اسٹیپ چڑھتے ہوئے ہاشم نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ میری موجودگی کسی کو نہیں بھولتی۔ پھر اسٹیپ پر چڑھا۔ آگے بند دروازہ تھا اور اس پر نصب تختی، مور چال۔ اس نے زیر لب پڑھا، چیونٹی کا گھر۔ حنین بولی۔ ہاشم نے انگلی سے تختی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ڈھیلی ہے، مضبوطی سے جمی ہوئی نہیں، ذرا سی ٹھوکر سے گر جائے گی۔ اندر بتا دو میں آیا ہوں، شائستگی سے کہتا وہ وہیں کھڑا ہو گیا۔ حنین تیزی سے اندر آئی، دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ ہاشم بھائی آئے ہیں۔ لاؤنج میں پہنچ کر اس نے پھولے سانس کے ساتھ اطلاع دی۔ لمحے بھر میں تمام حرکات رک گئیں، آوازیں بند ہو گئیں۔ زمر اور ندرت کچن سے نکل آئیں۔ ابا فارس اسے دیکھنے لگے۔ سب سے پہلے زمر کو ہوش آیا۔ ٹھیک ہے، وہ ہمارا مہمان ہے، فارس تم اسے اندر لاؤ، ڈائننگ ہال میں ہم کھانا لگاتے ہیں، وہ تیز تیز ہدایات دیتے ہوئے بولی۔ حنین، اسامہ، بھابھی، ابا سب سن لیں، کوئی کچھ ظاہر نہیں کرے گا، پہلے ہی کی طرح نارمل رہیں گے سب، اوکے؟ آنکھیں دکھا کر سختی سے وارن کیا۔ سب متفق تھے۔ فارس منہ میں کچھ چباتا بے نیازی سے اٹھا، گویا کچھ سنا ہی نہ ہو، اور باہر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد تمام گھر والے طویل ڈائننگ ٹیبل کے گرد کرسیاں سنبھال رہے تھے۔ جب فارس ہاشم کے لیے چلتا ہوا اس طرف آ رہا تھا، ہاشم مسکرا کر سب سے ملا، حال احوال دریافت کرتے ہوئے کرسی کھینچی۔ ابا کی سربراہی کرسی کے بائیں ہاتھ، اس کے مقابل فارس بیٹھا تھا۔ ہاشم کے برعکس وہ رف سے سویٹر اور جینس میں ملبوس تھا، کرسی کھینچتے ہوئے بھی موبائل پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ میں غلط وقت پر آ گیا شاید، وہ سب کو دیکھتے ہوئے بولا۔ سب خاموش رہے۔ ندرت اس کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی، تو برتن درست کرتی رہی۔ حنین تھر جھکائے نیپکن جوڑتی رہی۔ زمر لبوں پر مسکراہٹ سجائے بیٹھی رہی۔ ابا کے تاثرات بھی تنے ہوئے تھے۔ نہیں، ایسا کس نے کہا؟ فارس نے کندھے اچکائے اور بریانی کی بھاپ اڑاتی اشتہا انگیز مہک والی ڈش اٹھا کر سامنے رکھی۔ وہ چہرے سے قدرے سنجیدہ اور بے نیاز لگ رہا تھا۔ بہت دن سے آنا چاہ رہا تھا، آج ہی وقت نکال پایا۔ ہاشم چمچ کانٹا سنبھالتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا، آپ لوگ ٹینس لگ رہے ہیں، خیریت ہے؟ زمر کا دل زور سے دھڑکا۔ جلدی سے مسکرا کر کہنے لگی، نہیں، دراصل آپ کی طبیعت کا سنا تھا تو، مگر فارس اس سے پہلے بول اٹھا، نہیں، کوئی ٹینس نہیں ہے، بس سب کو علم ہو گیا ہے کہ تم نے میری بیوی اور بھائی کو مارا تھا، اور آف کورس سعدی کو بھی زخمی، اغوا، واٹ ایور، وہ سب کروایا تھا۔ رائتا، کہتے ہوئے اس نے رائتے کا ڈونگا ہاشم کے سامنے رکھا۔ سب ایک دم بے یقینی سے فارس کو دیکھنے لگے۔ زمر تو بالکل ہی شل رہ گئی۔ صرف ایک شخص نے جیسے کوئی تاثر، کوئی اثر نہیں لیا، اور وہ ہاشم تھا۔ اس کا چہرہ ویسے ہی مسکراتا رہا
اور نظریں فارس پر جمی رہیں۔ پھر اس نے سر کو ذرا سا خم دیا، ظاہر ہے، اور چاول پلیٹ میں نکالے، ذرا سا رائتا اوپر ڈالا۔ سب کے سانس رکے ہوئے تھے۔ پھر ہاشم نے چہرہ اٹھایا تو اس پر مغموم سا تاثر تھا، آنکھوں میں سادگی تھی۔ میں جانتا ہوں میں نے اچھا نہیں کیا۔ آواز میں افسوس تھا۔ سب جانتے ہیں۔ فارس نے اسی بے نیازی سے کندھے اچکائے، موبائل ایک طرف دھرا اور اپنی پلیٹ میں چاول نکالنے لگا۔ انسان بہت سے کام کرتا ہے جو اسے نہیں کرنے چاہیے۔ میں نے بھی غلطیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں۔ وارث کو رک کر سلاد کے باؤل سے چند کھیرے اپنے پلیٹر میں نکالے۔ میں مارنا نہیں چاہتا تھا مگر خاور مجبور ہو گیا تھا۔ آئی ایم سوری فار دیٹ۔ چاولوں کا چمچ منہ میں رکھا، چند لمحے چبایا، پھر ندرت کو دیکھا جو اسے گلابی پڑتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھیں۔ آپ واقعی بہترین شیف ہیں۔ خیر، فارس کی طرف نظریں پھیری۔ پور زرتاشا، وہ کولیٹرل ڈیمیج بن گئی۔ اس نے ہماری باتیں سن لی تھیں اور مسز زمر کے لیے مجھے واقعی افسوس ہے۔ زمر سلگتی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی، اس کا تنفس تیز ہو رہا تھا۔ فارس نے چاولوں میں چمچ چلاتے ہوئے کندھے جھٹکے۔ یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا۔ رہا سادی تو مجھے اس پر حملے کا علم نہیں تھا۔ ہاں، جب پتہ چلا تو میں نے اس کو محفوظ جگہ بھجوا دیا۔ اس کا خیال رکھا۔ وہ بھی اتنا ہی ناراض ہے جتنا کہ آپ لوگ، مگر یہ آپ سب کا حق ہے۔ وہ جلد واپس آ جائے گا اور پھر ظاہر ہے وہ میرے خلاف کورٹ میں جانا چاہے گا۔ حالانکہ میں نے اسے منع کیا تھا ابھی جب میں کینڈی میں اس سے ملا تھا۔ فارس نے پلیٹ میں چمچ چلاتے ہوئے آنکھیں اٹھا کر ہاشم کو دیکھتے بتایا، مگر وہ اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ سو میرا خیال ہے ہاں، وہ کورٹ جائے گا۔ اس کا حق ہے۔ ہاشم نے گہری سانس لی۔ وہ دونوں یوں گفتگو کر رہے تھے جیسے دوسرا کوئی وہاں موجود ہی نہ ہو۔ مگر میں اپنے کسی گناہ کو جسٹیفائی نہیں کروں گا۔ آپ مجھے کورٹ میں لے جانا چاہیں لے جائیں، میں سزا بھگتنے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن اس نے رک کر ایک اور چمچ منہ میں رکھا اور چبایا۔ سب سانس روک کے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے ہم دونوں خاندانوں کو نقصان ہی نقصان ہوگا اس سے۔ آپ اچھے لوگ ہیں۔ میں بھی آپ پہلے والا آدمی جیسا نہیں رہا، خود کو بدل رہا ہوں، موو آن کر رہا ہوں۔ میں چاہوں گا آپ لوگ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے اپنے کیے کی بہت سزا بھگت لی ہے، ساری زندگی بھگتوں گا، مگر انتقام اور انصاف کی نئی جنگ لڑنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ آپ لوگوں نے میری وجہ سے بہت سفر کیا ہے۔ میں نہیں چاہتا آپ مزید دکھ اٹھائیں۔ پلیٹ پر کھسکائی تو فارس نے اشارہ کیا، اور لونا، نو تھینکس، میں ڈائٹ پر ہوں۔ بہرحال میں ایک دفعہ پھر معذرت کرتا ہوں، کیونکہ میں نے اسی لیے سعدی یوسف فاؤنڈیشن بنائی ہے تاکہ مزید کسی خاندان کو ان سب سے نہ گزرنا پڑے۔ آگے آپ لوگ جو بھی کرنا چاہیں، آپ کی مرضی۔ نیپکن اٹھا کر ہاتھ صاف کیے۔ میری طرف سے آپ آزاد ہیں، معاف کریں یا سزا دیں۔ میں پرانی باتوں اور حساب میں اب نہیں پڑھنا چاہتا۔ میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں کیونکہ میں اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ تھینک یو۔ شیور، ویلکم۔ ہاشم کھڑا ہوا تو فارس بھی کھڑا ہوا۔ ہاشم نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ مجھے کام ہے کچھ، اب چلتا ہوں۔ فارس نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے سر کو خم دیا۔ میں سعدی کو اس کے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کروں گا ہاشم، مگر کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ ہاشم الوداعی کلمات کہہ کر مڑ گیا۔ بریانی ٹھنڈی ہو گئی اور جذبات گرم ابل رہے تھے۔ ڈائننگ ہال میں سانپ سونگھا ہوا تھا۔ سب شل تھے۔ ندرت بدقت بول پائیں، وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے؟ تم نے اسے کیوں بتایا؟ زمر نے ہکلاتے ہوئے فارس کی طرف رخ پھیرا۔ وہ بے یقین تھی۔ وہ ادریس اور میرے بارے میں پتہ کروا رہا تھا۔ اس کو شک تھا، میں نے کنفرم کر دیا۔ وہ اسی رغبت سے چاول کھا رہا تھا۔ انہوں نے ہم سے معافی مانگی۔ حنا بھی بے یقین تھی اور متحیر تھی۔ پتہ نہیں، ابا تلخی سے بولے۔ یکدم باہر کسی شے کے گرنے کی آواز آئی۔ حنا ایک دم اٹھ کر باہر نکلی۔ دروازہ کھلا تھا اور پورچ کے ماربل کے فرش پہ دروازے کی تختی گری ہوئی تھی۔ وہ اتنی زور سے دے ماری گئی تھی کہ 2 ٹکڑوں میں ٹوٹ گئی تھی۔
बंद गेट के बाहर गाड़ियों के जन से गुजर जाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मुझे समझ नहीं आ रही वो माफ़ी क्यों मांग रहा था और तुम उससे ये किस तरह बात कर रहे थे। अंदर जुमर हनूज गोमगो से गुफ्तगू में बोल रही थी। वो माफ़ी नहीं मांग रहा था जुमर। अपने ऑफिस की इमारत की बलाई मंजिल की राहदारी में तेज़ तेज़ चलते हाशिम ने टाई ढीली की। उसका चेहरा फटते जज्बात से सुर्ख तमतमा रहा था। दो आदमी उसके साथ चल रहे थे और मुसलसल इसकी रफ्तार से मिलने की कोशिश में लगे थे। अपनी कुर्सियों और केबिन में काम करते वर्कर रुक रुक कर उसको देखने लगे। ठोकर से इसने नौशेरवा के ऑफिस का दरवाज़ा खोला। वो मुझे चेक कर रहा था कि मेरा गुस्सा कैसा है, कि मैं वो पहला वाला इंसान हूँ या नहीं। सामने मेज़ के पीछे नौशेरवा बैठा मोबाइल पर लगा था। आवाज़ पर नागवारी से चेहरा उठाया। हाशिम किसी वहशी जानवर की तरह उसकी तरफ लपका और उसे गिरेबान से झपट कर खड़ा किया। फिर के बाद दिगरे 2 थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिए। क्या बकवास की थी मैंने? सादी यूसुफ को मत छेड़ो, मुझे संभालने दो। एक तीसरा थप्पड़ उसे दे मारते हुए वो चिल्लाया था। वो जांच रहा था हम कितना जानते हैं, परख रहा था हम कितने अहल हैं, महसूस कर रहा था हमारे आसाब कितने मजबूत हैं। हाशिम दिल में अपने दिल को यकीन दिला रहा था। हाशिम ने हक्का बक्का से खड़े शेरू को परे धकेला और गुस्से से हलक के बल चिल्लाया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी तुमने, हम सबको बर्बाद कर दिया। मेरी बरसों की साख, इज़्ज़त सब बर्बाद हो जाएगा। और वो कह रहा था वो सब समझ गया है। वो पहले जैसा इंसान नहीं है जो हमारे हाथों बेवकूफ़ बन जाएगा। नौशेरवा मुंह पर हाथ रख के हक दक छल सा खड़ा था। हाशिम एकदम आगे बढ़ा और उसकी मेज़ की सारी चीज़ें ज़ोर से हाथ मारकर नीचे गिरा दी। वो नीच घटिया लोग जिनको मैं अपने बराबर कुर्सी पर भी ना बिठाऊं, वो सब जानते हैं। सुना तुमने? जिस जुमर को तुम इस ऑफिस में लाते थे वो सब जानती है और तुम्हारी वजह से मैं उनके हाथों धोखा खा गया। तुम्हारी वजह से उनको इतनी मोहलत मिल गई कि वो तैयारी कर लें। खून आशाम आँखें नौशेरवा पर गाढ़े वो मुस्कुरा कर गुर्रा रहा था। फिर उसने कोट उतार कर परे फेंका और वो कह रहा था हम इसके साथ जंग करके इसका नुकसान नहीं करेंगे, अपना नुकसान करेंगे। मैं मुत्तफ़िक़ हूँ वैसे उस बात से, मगर चूँकि सादी से वादा किया है तो फिर निभाना होगा। जवाहरात तेज़ी से ऑफिस में दाखिल हुई तो अंदर का मंजर देखकर अंगिश्ते बंदान रह गई। मुंह तक खुल गया। बिखरी टूटी चीज़ें, मुंह पर हाथ रखा खड़ा नौशेरवा और शर्ट के आस्तीन चढ़ाता गुस्से से चीख चीख कर उसे गालियां निकालता हाशिम कारदार। मेरा पावर प्लांट तबाह हुआ है। चंद दिन पहले मैं एक और स्कैंडल अफोर्ड नहीं कर सकता, मगर थैंक्स टू नौशेरवा कारदार, आधा मर्द नौशेरवा कारदार, उसने मेरा सब कुछ बिगाड़ दिया, सब कुछ दांव पर लगा दिया। जवाहरात को अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हाशिम क्या हुआ है? फारस जानता है, वो सब जानता है, हमेशा से जानता था। और वो लोग हमारे खिलाफ कोर्ट जा रहे हैं। जवाहरात का सांस थम गया और वो कह रहा था वो मूव ऑन करने के लिए तैयार है। वो अगले हर मरहले के लिए तैयार है। वो हर शय को संभालने के लिए तैयार है। ओह गॉड हाशिम! जवाहरात परेशानी से इसके करीब आई। अब क्या होगा? क्या मतलब क्या होगा? मैं हाशिम कारदार हूँ। ये मेरी ज़िंदगी की पहली जंग नहीं है मम्मी। मैं इस पूरे ख़ानदान को तबाह करके रहूँगा। वो एक एक रुपए के मोहताज होकर 24 घंटों में सड़क पर आ जाएंगे। मैं तैयार हूँ, नफ़रत और तलख़ी से चबा चबा कर कहते उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला और ऊंची आवाज़ में रईस समेत दूसरे अफराद को अंदर आने का कहने लगा। अफरा तफरी, चीखो पुकार, भगदड़, पूरे ऑफिस में गोया क़यामत आ गई थी। हाशिम ठीक सोच रहा है, वो तैयार है, वो हमेशा ही तैयार होता है। जुमर, वो एक अच्छा आदमी नहीं है, मगर वो एक अजीम आदमी है। लेकिन उसको सिर्फ एक बात मालूम नहीं कि इस दफ़ा कुर्सी धकेल कर उठते हुए फारस मुस्कुराकर बोला था, मैं भी तैयार हूँ।
عداوتوں کے عذاب سورج نے اتنی مہلت نہ دی کہ محسن، ہم اپنی جلتی زمیں کے سر پر کوئی بگولا ہی تان دیتے۔ جمعے کی اس دوپہر یوں لگتا تھا گویا برفیلے بادلوں کی تہ پگھل کر فضا میں غائب ہو گئی ہو، اور کہیں اچانک سے سنہری سورج آسمان پر نمودار ہوتا پورے شہر کو سونے کا خول چڑھا گیا ہو۔ اپنے آفس کے کھلے دروازے پر ہاشم اسی طرح ٹائی ڈھیلی اور چڑھے آستین کے ساتھ کھڑا وہ چند افراد کو اندر جانے کا راستہ دے رہا تھا۔ آخر داخل ہونے والے صاحب ہارون عبید تھے۔ ان کے پیچھے احمر آنے لگا تو تم ابھی اسی وقت فائرڈ ہو، رعونت سے انگلی سے دفع ہو جانے کا اشارہ کیا۔ احمر ساکت رہ گیا۔ مگر سر، تم فارس کے دوست ہو، مجھے اعتبار نہیں رہا تم پر، اور اس وقت میرا اعتبار تم کما نہیں سکتے، سو آؤٹ۔ ہاشم غصے سے کہہ کر اس کے منہ پر دروازہ بند کر کے اندر آیا۔ جواہرات اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑی نظر آ رہی تھی اور ناگواری سے سامنے بیٹھتے ہارون کو دیکھ رہی تھی۔ پھر ہاشم کو دیکھا۔ ہارون کو کیوں لائے ہو؟ تاکہ یہ خوش ہو جائے، انہی کی وجہ سے ہمارا پاور پلانٹ تباہ ہوا۔ ہاشم، ہمیں اس وقت ایک ہونا ہے ممی، اپنی سیاستیں بعد میں کیجیے گا، وہ سرد مہری سے کہہ کر آگے آیا۔ ہارون کافی محفوظ ہوتے نشیط سنبھال چکے تھے۔ باقی لوگ ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ نوشیروان سر جھکائے بیٹھا تھا، اس کا چہرہ سرخ تھا۔ آج ہاشم نے بھی وہی گالی دی تھی، مگر وہ اسے 3 گولیاں نہیں مار سکتا تھا، تو چوائس ہمیشہ انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اسکینڈل کو اس کے شروع ہونے سے پہلے کچلا جاتا ہے، اور ہم سب کو معلوم ہے اسے کچلنا ہوگا۔ میں ہاشم کاردار ہوں اور یہ اسکینڈلز میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہاں، اگر میں ڈوبا تو تم سب بھی میرے ساتھ ڈوبو گے۔ اپنی سیٹ کے پیچھے کھڑے وہ ماتھے پر تیوریاں ڈالے بلند مگر آہنی آواز کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر وہ اپنی سیٹ کے پیچھے کھڑا تحکم سے کہہ رہا تھا، ان لوگوں کو ہم پائی پائی کا محتاج کر دیں گے، ان کے پاس مہینہ بھر زندہ رہنے کا خرچہ بھی نہیں ہوگا۔ پھر اس نے فون اٹھایا اور کان سے لگایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ فون میں کہہ رہا تھا، چند ID کارڈز کی کاپیز بھیج رہا ہوں قدیر صاحب، یوسف خاندان کے ان IDs کارڈ سے وابستہ تمام بینک اکاؤنٹس فریز کر دینے چاہیے۔ آپ کے پاس صرف 1 گھنٹہ ہے۔ جب ان کے سارے اثاثے منجمد کر دیے جائیں گے تو ان کے پاس ہم سے لڑنے کے لیے کچھ نہیں بچے گا، ان کو اپنی فکر پڑ جائے گی۔ ہارون نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ جواہرات ہوں کہہ کر رہ گئی۔ مجھے اس ملک میں، ہاشم ابرئی سے کہہ رہا تھا، ان کی ایک ایک زمین، پلاٹ، مکان، سب کا حساب چاہیے۔ یہ گھر جس میں وہ رہ رہے ہیں، ہارون تم اس کے مالک سے رابطہ کرو، ہم ابھی اسی وقت اس کو خرید رہے ہیں، شام تک ان کا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا جانا چاہیے۔ اور تم، سامنے کھڑے 3 افراد کی طرف متوجہ ہوا جو اس کی ہدایت کے منتظر تھے، اپنے سارے آدمی لے جاؤ، شہر کے بدترین فراری مجرم جو کسی سے نہ ڈرتے ہوں، کوئی پولیس، کوئی چیک پوسٹ، تمہیں آج کے دن کوئی نہیں روکے گا۔ ان کے گھر کے باہر جا کر اپنی گاڑیاں روکو اور گولیاں چلا کر ان کی دیواروں کو چھلنی کر دو، سارے شیشے توڑ دو۔ جب متوقع خوف و ہراس پھیل جائے تو واپس آ جانا۔ آفس میں ہر کوئی اپنے کام میں لگ گیا تھا۔ ہارون فون کرنے باہر چلے گئے۔ ہاشم بھی موبائل پر مصروف تھا۔ ایک نوشیروان تھا جو سر جھکائے بیٹھا تھا، بالکل چپ۔ بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے ہارون نے اپنی جگہ پر دوبارہ بیٹھتے ہاشم کو مخاطب کیا۔ ان کے نام پر کوئی پراپرٹی نہیں بچی، کوئی اثاثہ نہیں ہے جس پر قبضہ کر کے ہم ان کی کمر توڑ سکیں۔ واحد بچی ہوئی پراپرٹی اس نے آپ کو ہی فروخت کی تھی، وہ انیکسی، جس کی مالیت کے کروڑوں روپے فارس غازی کے کسی اکاؤنٹ میں پڑے ہوں گے۔ اس وقت محفوظ انداز میں جواہرات کو دیکھا جو پہلو بدل کر رہ گئی۔ میں نے اپنی انا کے پیچھے وہ انیکسی خرید لی، مجھے کیا معلوم تھا وہ میری ہی رقم سے میرے خلاف کیس لڑے گا۔ اور وہ گھر، ہاشم نے تیزی سے بات کاٹی، وہ کس کے نام ہے؟ وہ چند دن پہلے ان خاتون سیاستدان نے خریدا ہے جن کو بدنام کرنے میں تمہاری ماں نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ ہم اس عورت سے وہ گھر نہیں خرید سکتے، ہم اس سے بات بھی نہیں کر سکتے۔
وہ گہری سانس لے کر کہہ رہے تھے، اور ہاشم نے غصے سے میز پر رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ کانچ کے ٹکڑے فرش پر جا گرے، سب خاموش ہو گئے۔ پھر وہ فون اٹھاتے ہوئے بولا، لیکن وہ رقم اس کو نہیں استعمال کر سکیں گے، وہ ان کے بینک اکاؤنٹ فریز ہو جائیں گے تو وہ اس رقم سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ دوسری طرف گھنٹی جا رہی تھی۔ ہاشم کے چہرے پر جوش تھا، امید تھی۔ جی قدی صاحب، کام ہو گیا؟ رابطہ ملتے ہی وہ تیزی سے بولا، گڈ۔ وہ مسکرایا، تو ان کے تمام اکاؤنٹس فریز ہو گئے؟ ویری گڈ۔ اس نے وکٹری کی 2 انگلیاں بنا کر اوپر اٹھائیں۔ جواہرات نے سکون کی پہلی سانس خارج کی، یعنی اب وہ ان اکاؤنٹس سے کچھ نہیں لے سکتے۔ زبردست۔ ویسے اندازاً کتنا سرمایہ فریز ہوا ہوگا؟ اور پھر اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ 2037 روپے؟ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ ہاتھ کے اشارے سے باقی لوگوں کو خاموش ہونے کو کہا۔ آفس میں سناٹا چھا گیا۔ کیا مطلب؟ ان کے اکاؤنٹس خالی کیوں ہیں؟ پچھلے 1 ماہ میں انہوں نے اپنا تمام سرمایہ کہاں منتقل کر دیا ہے؟ اب کی دفعہ اس نے فون آہستہ سے پرے ڈالا تھا۔ فارس اپنی تمام رقم کہیں اور منتقل کر چکا ہے، اور ہم ٹریس نہیں کر پا رہے کہ کدھر۔ سر پلیز یہ دیکھیے۔ حلیمہ تیزی سے آفس میں داخل ہوئی، اور اس سے پہلے کہ ہاشم اس کو جھلا کر باہر جانے کو کہتا، اس نے ایک ٹیب میز پر رکھا۔ اسکرین پر موجود چہرہ دیکھ کر ہاشم چونک کر سیدھا ہوا۔ میرا نام ہے سعدی یوسف۔ وہ سڑک کنارے چلتے ہوئے سیلفی کیمرے سے اپنے چہرے کی ویڈیو بناتا تلخی سے کہہ رہا تھا، مجھے 8 ماہ تک سری لنکا کے شہر کولمبو کے ہوٹل نام لے کر تہہ خانے میں قید رکھنے والے کاردار خاندان اور ہارون عبید کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں واپس آ گیا ہوں۔ میں خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ میں عدالت میں جا کر بتاؤں گا کہ مجھے گولیاں مارنے والا نوشیروان کاردار تھا، مجھے اغوا کر کے حبس بیجا میں رکھنے اور نیسکام پروجیکٹ کے حساس راز پوچھنے کے لیے تشدد کرنے والا مشہور زمانہ پیپیز ہارون عبید اور ہاشم کاردار تھے۔ وہ چلتے چلتے پورے اعتماد سے بولتا جا رہا تھا، چہرے پر سختی اور آنکھوں میں تپش تھی۔ اور اگر مجھے قتل کر دیا گیا یا غائب کر دیا گیا تو ہاشم کاردار اور ہارون عبید کو پکڑا جائے، کیونکہ ویڈیو کافی لمبی تھی، سنسنی خیز بھی تھی۔ جہاں ہاشم کے چہرے کا تناؤ بڑھتا جا رہا تھا، وہیں ہارون کی مسکراہٹ بالکل غائب ہو گئی تھی۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، اپنے نام پر چہرے کی رنگت اڑ گئی تھی۔ جواہرات بلا آخر ہلکا سا مسکرائی، جلتے دل پر پھوار پڑی تھی۔ نوشیروان جو اس سارے اثنا میں سر جھکائے بیٹھا تھا، ایک دم کھڑا ہوا۔ وہ موبائل پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ بھائی، لوگ اس ویڈیو کے نیچے میری تصویریں پوسٹ کر رہے ہیں، میری کوئی پرائیویسی ہے، یہ سب مجھے بدنام کر رہے ہیں۔ اس کا چہرہ فق تھا اور اس پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ پھر وہ لپک کر ہاشم کے پاس آیا، مجھے ان سب سے نکالے بھائی، پلیز کچھ کریں۔ اس کے چہرے پر التجا تھی، ساری ہٹ درمی، وہ پورا مرد بننے کا زعم سب غائب تھا۔ وہ بوکھلایا ہوا لگتا تھا۔ ہاشم نے ایک قہر آلود نظر اس پر ڈالی۔ ہاں، ایک اسی کام کے لیے تو ہے تمہارا بھائی، مگر بے فکر رہو، ہر دفعہ کی طرح تمہارا پھیلایا گن میں صاف کر لوں گا۔ اور فون اٹھا کر ان افراد کو کال کرنے لگا جو اس نے فارس کے گھر کی طرف روانہ کیے تھے۔ ان کے گھر کے سارے شیشے توڑ ڈالو، انہوں نے ویڈیو بنا کر ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، اتنی گولیاں برسانا کہ ان کی دیواریں چھلنی ہو جائیں۔ از سر نو تاکید کرتا وہ کہہ رہا تھا، میں کھا کے ٹھوکر ابھی تک حوصلہ مند ہوں، یہ ٹھوکر جو تمہیں لگتی تو تم خود بکھر جاتے۔ فروری کی وہ گرم دوپہر اس بنگلے کی سبز بیلوں کو بھی جھلسائے جا رہی تھی۔ لاؤنج کی کھڑکی کا بیرونی شیشہ سنہری روشنی کو منعکس کرتا چمک رہا تھا۔ اس گرم شیشے پہ تم اپنا ماتھا ٹکا کر اندر جھانکو تو ڈائننگ ٹیبل سے سب اٹھ کر اب لاؤنج میں آ بیٹھے تھے۔ ندرت اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ ابا فکر مندی سے کبھی فارس کو دیکھتے جو ٹانگ پر ٹانگ جمائے پرسکون سا بیٹھا تھا، اور کبھی زمر کو جو بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ حنین اور اسامہ سامنے صوفے پر خاموش
مگر مضطرب بیٹھے تھے۔ سعدی کو گھر آ جانا چاہیے تھا، وہ کیوں نہیں آیا؟ زمر کو بے بس سا غصہ آنے لگا۔ ہاشم سعدی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا؟ یہ وہ پہلا کام نہیں ہے جو وہ کرے گا۔ فارس نے سیل فون سے چہرہ اٹھا کر نفی میں سر ہلا کر کہا۔ زمر رک کر اسے دیکھنے لگی، سب اسے دیکھنے لگے۔ پھر وہ کیا کرے گا؟ فارس نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی، ایک بوٹ میز پر رکھا، پھر قینچی صورت دوسرا بوٹ اس کے اوپر جمایا، ذرا آرام دہ انداز میں بیٹھا اور موبائل دونوں ہاتھوں میں پکڑے ٹائپ کرتے ہوئے بولا۔ وہ سب سے پہلے اپنے سب سے قابل اعتبار ملازموں اور دوستوں کو اکٹھا کرے گا اور جن پر اعتبار نہیں کرتا ان کو نکال دے گا۔ احمد شفیع کی تو آج ہوئی چھٹی۔ اچھا پھر؟ حنین نے دلچسپی سے پوچھا۔ پھر یہ کہ وہ اپنے اتحادیوں اور خود اپنے آپ کو یہ بتائے گا کہ وہ ہارا نہیں ہے، ایک لمبی تقریر کرے گا۔ میں اسے برسوں سے جانتا ہوں، میں اس کے طریقوں سے بھی واقف ہوں۔ وہ وہی کام کرے گا جو وہ ہمیشہ ایسے مواقع پر کیا کرتا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی۔ ظاہر ہے کزن کس کا ہے؟ زمر کلس کر بولی تھی۔ فارس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر سر کو تائیدی انداز میں خم دیا۔ پھر وہ اپنے ملازموں کو حکم دے گا کہ یوسف خاندان کی 1 گھنٹے کے اندر اندر کمر توڑ دی جائے۔ فارس کے الفاظ پر حنین کی آنکھیں پھیلیں۔ زمر بھی سیدھی ہوئی۔ مگر کیسے فارس؟ وہ ہمارے بینک اکاؤنٹس فریز کرا دے گا۔ اس کے اسٹیٹ بینک میں جتنے دوست ہیں اتنے ہماری پوری دنیا میں رشتہ دار نہیں ہیں۔ وہ موبائل پر ہاتھ چلاتے ہوئے عام سے انداز میں بتا رہا تھا۔ ہمارے بینک اکاؤنٹس؟ زمر بے دم سی ہو کر صوفے پر گری۔ میری ساری سیونگ، ابا کے پیسے سب بینک میں ہیں، میں اتنی جلدی کیسے نکلواؤں گی سب؟ خیر اب تک وہ انہیں فریز کرا چکے ہوں گے۔ فارس نے شانے اچکائے۔ زمر کی رنگت زرد پڑنے لگی۔ فارس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ویسے زمر بی بی، آپ مجھے اس قابل نہیں سمجھتی مگر تھوڑی بہت عقل مجھ میں ہے۔ میں نے ہمارا سارا پیسہ کچھ عرصے قبل چند آف شور بینک اکاؤنٹس میں منتقل کر دیا تھا، وہ اس کو ٹریس بھی نہیں کر سکتے۔ زمر کو اچنبھا ہوا۔ مگر تم میرے بینک اکاؤنٹ کو کیسے آپریٹ کر سکتے ہو؟ تمہیں میری پن تک معلوم نہیں؟ فارس نے اثبات میں سر کو خم دیا۔ بالکل آپ کی پن، جو آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہے، جو مجھے قطعاً معلوم نہیں۔ حنین نے مسکراہٹ چھپانے کو چہرہ جھکا لیا اور ابا نے ہنسی روکنے کو چہرہ موڑ لیا۔ البتہ اسامہ کے دانت نکل آئے تھے۔ زمر کے گال گلابی پڑے۔ تندہی سے فارس کو دیکھ کر بولی، مجھے اپنی 1 پائی واپس چاہیے۔ اچھا خیر ماموں، اکاؤنٹ فریز کرنے کی ناکام کوشش کے بعد وہ کیا کرے گا؟ حنین نے موضوع بدلنا چاہا۔ وہ ہمارے گھر سے بے دخل کر کے سڑک پر لانے کی کوشش کرے گا۔ کیسے؟ وہ ہمارا گھر خریدنا چاہیں گے۔ ہمارا گھر؟ مگر انہوں نے ہمارا گھر خرید لیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ زمر پھر سے پریشان ہونے لگی۔ وہ جتنا خود کو پرسکون ظاہر کرنے کی کوشش کرتی تھی اتنی مضطرب ہوتی جا رہی تھی۔ جواب میں سب نے خاموشی سے فارس کو دیکھا جو اپنے سیل فون کو دیکھ رہا تھا۔ ہم یہیں رہیں گے کیونکہ میں یہ گھر ایک ایسی شخصیت کے ہاتھوں فروخت کرا چکا ہوں جس سے وہ بات تک نہیں کر سکتے فی الحال، اور ساتھ ہی اس خاتون کا نام بتایا۔ جس طرح وہ اطلاعات دے رہا تھا اسامہ اور حنین دبی دبی مسکراہٹوں کے ساتھ چہرہ جھکا لیتے تھے اور چڑیل کا خون کھول رہا تھا۔ خیر تمہارا وہ ڈیئر کزن جو تمہاری وجہ سے ہم سب کے سروں پر مسلط ہوا ہے، وہ اس کے بعد کیا کرے گا تمہارے خیال میں؟ تم تو اس کا ذہن بھی پڑھ سکتے ہو نا، آخر ہو تو تم بھی آدھے کاردار۔ فارس نے سر کو تعریف وصول کرنے کے انداز میں خم دیا۔ تھوڑی دیر انتظار کیجیے۔ اور زیادہ دیر نہیں گزری تھی جب فارس نے چہرہ اٹھایا، یوں جیسے کوئی آہٹ سننا چاہ رہا ہو۔ آ گئے، اس نے محفوظ انداز میں کہا، پھر سب کی منتظر صورتیں دیکھ کر بولا، کرائے کے غنڈے ہمارے گھر پر فائرنگ کرنے آ گئے تو پولیس کو کال کرو فارس۔ وہ مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ لوگ ہمارے گھر پر حملہ کریں گے تو ہمیں حفاظت چاہیے ہوگی۔ حفاظت کا بندوبست آپ کا یہ بیکار جیل یافتہ 2 لوگوں کا قاتل شوہر پہلے ہی کر چکا ہے، حالانکہ اس کے پاس آپ جیسی تیز زبان ہے اور نہ ذہانت و فطانت۔
وہ بڑے ادب سے بتا رہا تھا۔ جب وہ لوگ آئیں گے تو اس کالونی کے 4 مختلف چھتوں پر موجود لوگ اپنے تمام اہم اوزار اور ہتھیار لے کر نکل آئیں گے اور ان حملہ آوروں کو شوٹ کریں گے، جس کے بعد وہ ہمارے گھر پر فائرنگ نہیں کر سکیں گے۔ زمر تو زمر، ابا بھی دنگ رہ گئے۔ فارس، یہ تو خون خرابے والی بات ہوئی۔ زمر تیزی سے کھڑکی کی طرف لپکی اور پردہ اٹھایا۔ باہر کالونی کی سڑک پر جیپیں رکتی دکھائی دے رہی تھیں۔ ان کی کھلی چھتوں سے رائفلز اور جدید اسلحہ اٹھائے بیٹھے چند ہٹے کٹے افراد صاف دکھائی دیتے تھے۔ گیٹ اور 4 دیواری چھوٹی تھی، یہ منظر صاف واضح تھے۔ ایسے مت کرو فارس، روکو ان لوگوں کو، یہ غلط ہے۔ کوئی مر گیا تو کال کرو انہیں، وہ بے چینی سے بولی۔ اسی وقت فضا گولیوں کی ترتراہٹ سے گونج اٹھی۔ درختوں سے پرندے ایک دم سے اڑے۔ کھڑکی میں کھڑی زمر کی رنگت پھیکی پڑی۔ فارس، تم اپنے لوگوں کو منع کرو، کوئی گولی نہیں چلائے گا۔ یہ لوگ ہوائی فائرنگ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ اب دیر ہو چکی ہے، میں شوٹنگ کے آرڈر دے چکا ہوں۔ وہ لوگ اپنی پوزیشن سنبھال چکے ہیں اور آپ کھڑکی سے ہٹ آئیے، یہ نہ ہو میں تیسری دفعہ جیل چلا جاؤں۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا تھا۔ لانچ میں خوفزدہ سا سناٹا چھا گیا تھا۔ حنین اور سیم کی مسکراہٹیں غائب تھیں۔ ابا پریشان تھے۔ زمر کھڑکی سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ فارس، ان پر جوابی شوٹنگ مت کراؤ، تم ان کو کال کیوں نہیں کرتے؟ وہ بے بسی بھرے غصے سے بولی تھی۔ نظریں سامنے چھتوں پر تھی اور یکا یک قریبی 2 چھتوں پر چند لوگ نمودار ہوئے۔ زمر کا دل زور سے دھڑکا۔ باقی 2 چھتیں اس جگہ سے دکھائی نہیں دیتی تھیں۔ انہوں نے بلند آواز میں کچھ کہتے ہوئے نیچے سے چند ہتھیار اٹھا کر اوپر کیے اور ان کا نشانہ جیپ والے گھس بیٹھوں کی طرف باندھا۔ زمر دھک سے رہ گئی۔ ان کے ہاتھ میں اسلحہ نہیں تھا، ان کے ہاتھ میں جدید فوٹوگرافی کے آلات تھے۔ ویڈیو کیمرے، اسٹل کیمرے، مائکس۔ کتنی کوئی کرمنل سوچ رکھتی ہیں آپ زمر بی بی، میں تو فوٹو شوٹ کی بات کر رہا تھا، آپ کیا سمجھی؟ وہ افسوس سے کہہ رہا تھا۔ زمر کی شل نظریں وہیں پر جمی تھیں۔ چھتوں پر اکٹھے ہوئے رپورٹر دھڑا دھڑ فوٹوگرافی کر رہے تھے، گویا لائیو کوریج کر رہے ہوں۔ ان کے انداز نے گلی میں رک کے کھڑے اسلحہ اٹھائے، دن کی روشنی میں بغیر کوئی نقاب پہنے کرائے کے غنڈوں کو بوکھلا دیا تھا۔ انہوں نے فائرنگ روک دی، چہرہ گھما کر ادھر ادھر دیکھا، پھر ہڑبڑنگ سی مچی۔ کسی نے نیچے ہونے کو کہا، کسی نے اندر بیٹھنے کو۔ ٹائرز حرکت میں آئے، سڑک پر رگڑنے کی تیز آواز کے ساتھ گاڑیاں زن سے واپس ہوئیں۔ چند لمحوں میں وہ غائب ہو چکی تھی۔ ایسی وارداتیں عموماً فراری مجرموں سے کروائی جاتی ہیں۔ فراری کسی سے نہیں ڈرتا، نہ پولیس سے، نہ معصوم شہریوں سے۔ وہ صرف کسی کے ساتھ دیکھ لیے جانے سے ڈرتا ہے۔ اس کے دشمن جان جائیں گے کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ آج کل رہ رہا ہے۔ وہ صرف اسی بات سے ڈرتا ہے۔ اور یہ چند نئے رپورٹرز جن کو اپنا کیریئر بنانے کے لیے ایک چٹپٹی خبر کی تلاش تھی، یہ ہر وقت یہاں موجود نہیں ہوں گے، مگر کارداز اب کسی کو یہاں بھیجنے کا خطرہ نہیں لیں گے۔ ہمیں دوبارہ ڈرانے کا مطلب ہوگا قصے کو مزید مشہور کرنا، وہ سنجیدگی سے کہتا۔ اب لاؤنج میں ٹہل رہا تھا۔ ابا قدرے پرسکون تھے۔ حنین اور اسامہ نے مسکراتی نظروں کا تبادلہ کیا اور زمر لب بھینچے سنجیدہ سی کھڑی تھی۔ 2 نمبر آدمی۔ اب کیا کرے گا وہ؟ زمر فارس کے مقابل آ کھڑی ہوئی اور سینے پر بازو لپیٹتے سنجیدگی سے پوچھا۔ شاید کچھ چھوٹے موٹے کام، اس نے شانے اچکائے، جیسے ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات کروانا، میڈیا میں ہمارے خلاف خبریں دینا، مگر میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ یہ سب کرے گا۔ شاید وہ خاموشی سے انتظار کرنا مناسب سمجھے۔ وہ چاہے گا ہم الزام لگانے میں پہل کریں، اور یہاں پہ میں سعدی اور اس کے انصاف والے آئیڈیالزم سے متفق نہیں ہوں، مگر ہمیں ہی الزام لگانے میں پہل کرنا ہوگی۔ فارس نے گہری سانس لی اور موبائل اسکرین اس کے سامنے کی۔ میں اتنی دیر سے اس ویڈیو کو مختلف جگہوں پر بھیج رہا تھا۔ یہ ویڈیو سعدی نے 2 روز پہلے بنا کر بھیجی تھی۔ میرا نام ہے سعدی یوسف۔ پچھلے آدھے گھنٹے میں اس کے 2500 ویوز آ چکے ہیں اور جلد یہ ٹی وی پر ہوگی۔ اسکرین پر دور سے نظر نہیں آیا کہ وہ کون سی ویڈیو تھی
اور فارس نے موبائل واپس موڑ لیا، مگر سب بے چین ہو گئے تھے۔ سعدی گھر کیوں نہیں آیا؟ ابھی تک دماغ درست نہیں ہوا ہوگا اس کا۔ وہ خفگی سے بڑبڑایا۔ تو اب تمہارا ڈیئر کزن کورٹ میں جانے کا انتظار کرے گا؟ وہ اسی تندیہ انداز میں بولی۔ ہاں، وہ خاموشی سے ٹرائل کا انتظار کرے گا، کیونکہ وہ اسے جیت کر نوشیروان کو باعزت بری کرا لے گا۔ اگر کوئی ٹرائل ہوا بھی تو کیوں؟ اسامہ کو برا لگا۔ حنین بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میری بیگم صاحبہ سے معذرت کے ساتھ، مگر اس لیے کہ وہ زیادہ اچھا وکیل ہے۔ اب وہ ٹانگ پر ٹانگ جما کر پیچھے ہو کر بیٹھا تو زمر پیر پٹک کر مڑی۔ میں جو اتنے ماہ خوار ہوئی، اس کو بھی انصاف دلایا، مگر نہیں، اسی کو ہیرو بننا آتا ہے آخر میں۔ اور چند قدم دور گئی، پھر رکی، آنکھوں پہ چمک ابھری، لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ وہ واپس مڑی۔ تھینک یو فارس، تم نے ہر چیز اتنے اچھے سے پلان کی، ہر مسئلے کا حل نکال کر رکھا، تھینک یو۔ اس کے بدلے ہوئے انداز پر فارس نے مشکوک انداز میں ابرو اٹھایا۔ یو آر ویلکم، اور تمہاری اس انتھک محنت کو دیکھتے ہوئے میں نے تمہیں دل سے معاف کر دیا۔ کس چیز کے لیے؟ وہ ہنوز مشکوک تھا۔ سعدی کو مارنے کے لیے؟ پھر باقی سب کو دیکھا۔ اوہ، تم نے نہیں بتایا کسی کو کہ جب تم اس سے کینڈی میں ملے تو تم نے اس کو کتنی بری طرح سے مارا تھا، اور اس کے منہ پر زخم بھی تم نے ہی دیا تھا نا؟ مگر خیر، تم غصے میں تھے، معاف کیا۔ چڑیل نہ ہو تو۔ وہ خفگی سے گھورتا سیدھا ہو کر بیٹھا۔ حنین، اسامہ اور ابا ایک دم اسے دیکھنے لگے، بے یقینی تفتیشی نظروں سے۔ چلو جی، ساری کارکردگی پر پانی پھر گیا۔ تب تک زمر مسکرا کر آگے بڑھ گئی۔ وہ بھی جانے کو اٹھا۔ ماموں؟ اسامہ نے صدمے اور غصے سے اسے دیکھا۔ حنین بھی آستین موڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک منٹ، ذرا ہماری بات سنیں پہلے۔ جھوٹ بول رہی ہے وہ، استغفر اللہ۔ وہ پیچ و تاب کھاتا ان کی نظروں سے بچتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا، اس سے پہلے کہ مور چال کی یہ چونٹیاں اسے نوچ کھائیں۔ مہربانی کو محبت نہیں کہتے اے دوست۔ آہ، مجھ سے تجھے وہ شکوے بے جا بھی نہیں۔ اگلی صبح تک کوئی خاطر خواہ واقعہ پیش نہ آیا۔ کسی بڑے طوفان سے پہلے کا سکوت سارے میں چھایا رہا۔ ہاشم اور جواہرات ہارون کے آفس میں بیٹھے آئندہ کا لاہے عمل طے کر رہے تھے۔ نوشیروان اپنے کمرے میں موبائل بند کر کے سر منہ لپیٹے پڑا رہا۔ ہاشم نے اسے پیشکش کی کہ وہ ملک سے باہر چلا جائے، مگر وہ راضی نہیں ہوا۔ میرے دوست، میرا سوشل سرکل، وہ سب سمجھیں گے میں نے یہ کیا ہے کہ میں بھاگ گیا ہوں۔ نہیں، میں نہیں بھاگوں گا، مجھے کوئی ہتھکڑی نہیں لگا سکتا۔ ندرت معمول کے مطابق ریسٹورینٹ میں تھی۔ سیم اور اوہنا بھی ادھر آ گئے۔ باہر فارس کے پہرے دار موجود تھے۔ سعدی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر پھیل رہی تھی، مگر اتنی تیزی سے نہیں کہ میڈیا والے ان کے گھر آ پہنچے۔ سو ابھی سکون تھا، سکوت تھا۔ فوڈلی ایور آفٹر میں گاہکوں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ حنین کاؤنٹر سے دور کونے کی میز سنبھالے لیپ ٹاپ کھولے بیٹھی تھی۔ میز پر علیشا کا کی چین رکھا تھا اور ساتھ میں ٹوٹی ہوئی مور چال کی تختی۔ ایک نظر اس تختی پر ڈال کر وہ اب اسکرین کو دیکھنے لگی، پھر کچھ سوچ کر خوبصورت تختیوں کو سرچ کیا۔ بہت سے امیج کھل گئے، تصاویر کی بہتات۔ ہنا ان کو دیکھنے لگی۔ نت نئے ڈیزائن، رنگ، درمیان میں ایک قد آور آئینے کی تصویر بھی نظر آ رہی تھی۔ اس نے یوں ہی اس پر کلک کر دیا۔ تصویر کی جگہ اس آئینے کی ویب سائٹ کھل گئی۔ حنین یوسف نے سن رکھا تھا کہ سنو وائٹ کی کہانی میں ایک جادوئی آئینہ تھا جو ملکہ سے باتیں کرتا تھا۔ اس نے اس جامع جم کے متعلق بھی سن رکھا تھا جو بادشاہ جمشید کو پوری دنیا دکھاتا تھا، مگر اسے نہیں علم تھا کہ گوگل پر کھلنے والی ویب سائٹ اس کے لیے بھی ایک نئی دنیا کا دروازہ کھول دے گی۔ وہ ہوم ڈیکور کی ایک ویب سائٹ تھی، اور جو صفحہ اس نے کھول رکھا تھا اس میں بتایا جا رہا تھا کہ چھوٹے سے کمرے کو کیسے سجا کر خوبصورت بنا کر دیکھا جا سکتا ہے، رکھا جا سکتا ہے، کیسے دنیا بھر کے رنگ اور پھول اس میں بھرے جاتے ہیں۔ شہد کی وہ مکھی بے اختیار آگے ہوئی اور آنکھوں میں خوشگوار تحیر بھرے ان رنگوں کو دیکھے گئی جو ایک گھر کو سلیقہ اور سجاوٹ عطا کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ واؤ، ہر دوسری تصویر پہ اس کے لبوں سے نکل رہا تھا۔ ایسا نہ تھا کہ
کہ اس نے اچھے گھر نہیں دیکھے تھے۔ کورین اور ترکش ڈراموں کے گھر وہ دیکھتی آئی تھی، مگر اس نظر سے نہیں دیکھے تھے۔ کیش کاؤنٹر کے ساتھ کھڑا فارس جنید سے کچھ پیپرز لے کر دیکھ رہا تھا۔ اکاؤنٹس وغیرہ کا حساب۔ ندرت مارکیٹ گئی تھی گھر کی ماہانہ گروسری لینے، اور ریسٹورنٹ کے ملازم یہ فرض کر چکے تھے کہ آئندہ ان کا نیا باس وہی ہوگا۔ شاید وہ خود بھی یہ طے کر چکا تھا۔ دفعتاً ریسٹورنٹ کا دروازہ کھلا اور ایک جانی پہچانی مہک اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ فارس نے چونک کر چہرہ اٹھایا۔ وہ مسکراتی ہوئی اس طرف چلی آ رہی تھی، سفید لمبا کوٹ پہنے، بال سرخ اسکارف میں لپیٹے، ماتھے سے چند سرخ لٹے نکالے، کوہنی پر ڈیزائننگ بیگ اٹکائے۔ وہ ایک میز کی کرسی کھینچ کر بیٹھی اور بلی جیسی آنکھیں دوبارہ جھپکا کر اسے دیکھا۔ فارس نے بے اختیار دور بیٹھی ہنا کو دیکھا۔ وہ لیپ ٹاپ میں گم تھی۔ پھر وہ اس کے سامنے آ بیٹھا۔ کیسی ہیں آپ؟ سنجیدگی سے پوچھا، ساتھ میں بغور اس کے چہرے کے تاثرات بھی دیکھ رہا تھا۔ ناراض ہوں، وہ بچوں کے سے خفا انداز میں بولی۔ فارس نے گہری سانس بھری۔ تو یہاں کیوں آئی ہیں؟ آپ نے کہا تھا میرے بابا کا نام نہیں آئے گا اس کیس میں، پھر سعدی یوسف کا ان کا نام کیوں لے رہا ہے؟ میں نے کہا تھا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ہم یہ کیس نہیں جیت سکتے، سو کسی کا بھی نام آ جائے فرق نہیں پڑتا۔ اور کچھ؟ اس کا لہجہ خشک ہو گیا۔ وہ چند لمحے چپ رہی۔ آپ مجھے اس طرح چھوڑ کر کیوں آئے؟ مجھے کہہ دیتے، کیا میں رکاوٹ ڈالتی؟ خاموشی سے چلی جاتی؟ وہ دکھ سے کہہ رہی تھی۔ سرمئی آنکھیں اس پر جمی تھیں۔ کم از کم مجھے یہ تاثر تو نہیں ملتا کہ جیسے میں آپ پر مسلط تھی۔ میں نے صرف آپ کی مدد کی تھی، یا شاید استعمال ہو رہی تھی۔ آئی ایم سوری۔ اس کے چہرے کے تاثرات نرم پڑے۔ خیر آپ ٹھیک ہیں؟ اب کے نرمی سے پوچھا۔ وہ مسکرائی، آنکھوں میں ہنوز اداسی ہی تھی۔ میرا دل چاہتا ہے کبھی میں ایک فون کال کر کے آپ کو بلا لوں اور آپ چلے آئیں۔ مس آبدار، میں ایک اپنی مرضی کا مالک، 36 سال اور 6 فٹ کا 1 انچ کا مرد ہوں۔ میں اس طرح بلانے پر نہیں آیا کرتا۔ سنجیدگی سے ٹھہر کر اسے کچھ سمجھایا۔ پھر وہ مسکرائی اور آنکھیں نم ہوئیں۔ مجھے چیلنج نہ کریں، کیونکہ میں ایسا بہت کچھ کر سکتی ہوں جس کے بعد آپ دوڑے چلے آئیں گے۔ خیر، اس کے جواب سے پہلے سر جھٹکا۔ مجھے مدد چاہیے آپ کی۔ وہ جو ناگواری سے کچھ کہنے لگا تھا رک گیا۔ ہاشم نے مجھے پرپوز کیا ہے اور وہ نہ نہیں سننا چاہتا۔ اس کا انداز سنگین تھا۔ تو آپ شادی کرنا چاہتی ہیں اس سے؟ وہ چونکا تھا مگر پھر عام سے انداز میں پوچھا۔ وہ اچھا ہے، میرا دوست ہے، مگر اس کی سنہری آنکھوں پر آنکھیں جمائے وہ نرمی سے بولی، مجھے کسی اور سے محبت ہے۔ فارس نے بہت دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ اور اس کسی اور کو آپ نے بتایا کہ آپ اس سے؟ وہ جانتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ جانتا ہے۔ وہ اب کے چیلنجنگ انداز میں مسکرائی۔ فارس نے بدقت چہرے پر چھایا نارمل تاثر برقرار رکھا۔ ہاں، ابھی اس کسی اور کی بیوی ادھر ہوتی تو تمہیں بتاتی۔ دل میں سوچا بھی۔ تو آپ کیا کریں گی؟ سرسری سا پوچھا۔ آپ بتائیں میں کیا کروں؟ ہاشم کو بتا دوں اس کسی اور کے بارے میں؟ کیا یوں وہ میرا پیچھا چھوڑ دے گا؟ آبدار، وہ ذرا ٹھہرے ہوئے انداز میں دھیمے سے بولا، ہاشم میرا کزن ہے، میں اسے بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ اپنے اور اس کے درمیان کسی تیسرے کو مت لائیے، اسے مت اکسائیں، اس کو اس کی جگہ سے ایجیکٹ کریں، اپنی وجہ سے نہیں۔ اور اگر وہ نہیں مانا تو ظاہر ہے وہ نہیں مانے گا، تو آپ کسی ایسے شخص سے اس پر دباؤ ڈلوائیں جو اس پر رعب رکھتا ہو۔ اور میرا خیال ہے آپ ایسا کر سکتی ہیں کیونکہ آپ اس تیسرے شخص کے ان احکامات سے بھی واقف ہیں جن سے ہاشم نہیں ہے۔ اوہ! آبدار کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ میں سمجھ گئی۔ خیر، ادھر ادھر دیکھا۔ کچھ کھلائیں گے پلائیں گے؟ نہیں۔ اب آپ جائیے، میں نہیں چاہتا میرے ساتھ کوئی بھی تعلق آپ کو کبھی نقصان دے۔ وہ سنجیدگی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اب کی دفعہ میں بلاؤں تو آئیے گا ضرور، ورنہ میں نے کہا نا، مجھے بلانے کے بہت سارے طریقے آتے ہیں۔ آبدار مسکرا کر کہتی اٹھی،
بیگ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ناخوش تھا کھڑا، کچھ سوچتا رہ گیا۔ چند فرلانگ دور ایک کیش اینڈ کیری اسٹور کے اندر دن کے وقت بھی تیز سفید بتیاں روشن تھیں۔ ندرت یوسف ٹرالی لیے اشیاء خوردونوش کے ریکس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کوئی ان کو دیکھ رہا ہے۔ فاصلے سے، احتیاط سے، ریکس کی لمبی قطار کے آخر میں وہ اوٹ سے نکل کر ان کو دیکھ رہا تھا۔ سر پر کیپ، گلاسز اور بڑی ہوئی شیو نے سادی کا چہرہ قدرے مختلف بنا رکھا تھا۔ اس کی زخمی نظریں ندرت کے تعاقب میں تھی۔ وہ اس سے چند قدم ہی دور تھیں۔ اس طرف ان کی پشت تھی، فربی مائل عام سے گرم سوٹ میں ملبوس تھیں، شال سر پر لے رکھی تھی۔ سویٹر حسب عادت بنا آستین والا تھا۔ وہ کبھی آستینوں والا سویٹر نہیں پہنتی تھیں۔ ایک ہاتھ میں جہیز کے 2 کنگن تھے جو ہر موسم میں، ہر وقت میں پہنے رکھتی تھیں۔ کنپٹیوں اور ماتھے سے ذرا سفید بال جھلک رہے تھے۔ آنکھوں کے حلقے بڑھ گئے تھے۔ بار بار رکتیں، کچھ یاد کرتیں، پھر کوئی شے اٹھاتیں۔ شاید اب وہ چیزیں بھی بھولنے لگی تھیں، شاید ذہنی طور پر بہت الجھی رہنے لگی تھیں۔ وہ اوٹ سے ان کو دیکھے گیا، چھپ کر، نم آنکھوں سے۔ وہ اب ایک ریک کے سامنے کھڑے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کچھ یاد کر رہی تھیں۔ کیا رہ گیا؟ اب گھر پہنچ کر یاد آئے گا۔ وہ خود سے خفا تھیں۔ وہ اوٹ سے نکلا اور قدم قدم چلتا ان کے قریب آیا۔ وہ پوچھ کیے کھڑی تھیں اور ٹرالی کے سرے پر وہ آ کھڑا ہوا۔ ایک نظر سامان پر ڈالی، پھر سامنے والے ریک سے مایونیز کا بڑا جار اٹھا کر ان کی ٹرالی میں رکھا اور آگے بڑھ گیا۔ ندرت نے کسی کو جار رکھتے دیکھا تھا، سو فوراً گھومی، جار اٹھا کر دیکھا۔ ہاں، یہی تو بھول گئی تھی۔ سر اٹھایا، متلاشی نگاہیں دوڑائیں۔ کوئی نہیں تھا آس پاس سوائے گاہکوں اور ورکرز کے۔ کچھ دیر حیران ہوئیں، مگر شاید کسی ورکر سے مانگا تھا انہوں نے، تبھی انہوں نے لا کر رکھ دیا۔ اور وہ خود ٹرالی ڈھکیلتی ہوئی آگے بڑھ گئیں۔